بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام معزز بزرگوں، EOBI پینشنرز، ریٹائرڈ ملازمین، ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم ایک ایسی خبر کا تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں جس نے پاکستان بھر کے لاکھوں EOBI پینشنرز کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ EOBI پینشن میں 35% اضافہ منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پینشنرز کو ماہانہ 6,500 روپے خصوصی ہیلتھ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ کیا واقعی حکومت نے یہ تاریخی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا اگلی پینشن بڑی ہوئی رقم کے ساتھ ملے گی؟ کیا ہیلتھ الاؤنس تمام پینشنرز کو دیا جائے گا؟ اور کیا 11 جولائی 2026 کو باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا جواب حقائق، سرکاری طریقہ کار اور دستیاب معلومات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، ایک محنت کش اپنی زندگی کے 30 یا 40 سال کسی فیکٹری، کمپنی، کارخانے یا نجی ادارے میں کام کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ وہ اپنی جوانی، صحت اور قیمتی وقت اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے وقف کرتا ہے۔ بڑھاپے میں اس کی خواہش صرف اتنی ہوتی ہے کہ اسے اپنی باقی زندگی عزت اور سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے مناسب پینشن مل سکے، لیکن موجودہ مہنگائی نے بزرگ پینشنرز کی زندگی انتہائی مشکل بنا دی ہے۔ بجلی اور گیس کے بل، روزمرہ راشن، گھر کا کرایہ، سفر کے اخراجات اور ادویات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ بہت سے پینشنرز شوگر، بلڈ پریشر، دل، جوڑوں اور دیگر بیماریوں کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ماہانہ پینشن کا بڑا حصہ صرف علاج اور دواؤں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں معمولی اضافہ پینشنرز کی مشکلات کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ EOBI پینشنرز ایک طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی پینشن کو مہنگائی اور بنیادی ضروریات زندگی کے مطابق بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ بزرگوں کے لیے میڈیکل الاؤنس، ہیلتھ کارڈ یا علاج کی مفت سہولت بھی فراہم کی جائے۔ اب سوشل میڈیا پر زیر گردش خبر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے تمام رجسٹرڈ EOBI پینشنرز کی پینشن میں 35% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ بعض پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر اہل پینشنر کو 6,500 روپے ماہانہ ہیلتھ الاؤنس الگ سے دیا جائے گا اور یہ رقم پینشن کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ اگر 35% اضافے کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ پینشنرز کے لیے یقیناً بڑا مالی ریلیف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی پینشنر کی موجودہ پینشن 11,500 روپے ہے تو 35% اضافے کے بعد تقریباً 4,025 روپے کا اضافہ بنے گا۔ اس طرح نئی پینشن تقریباً 15,525 روپے ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ 6,500 روپے ہیلتھ الاؤنس بھی شامل کر دیا جائے تو مجموعی ماہانہ رقم تقریباً 22,000 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ رقم پینشنرز کو ادویات، ڈاکٹر کی فیس، طبی ٹیسٹ اور گھریلو ضروریات پوری کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی خبر کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونا اور اس کا باقاعدہ سرکاری فیصلہ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کسی بھی پینشن اضافے کے نفاذ کے لیے متعلقہ ادارے کی منظوری، مالی وسائل کی فراہمی، وزارت کی اجازت، باقاعدہ نوٹیفیکیشن اور ادائیگی کا واضح طریقہ کار ضروری ہوتا ہے۔ اصل سرکاری نوٹیفیکیشن پر متعلقہ وزارت یا ادارے کا نام، مراسلہ نمبر، تاریخ، مجاز افسر کے دستخط اور نفاذ کی مکمل تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن سرکاری ویب سائٹ، پریس ریلیز یا تصدیق شدہ سرکاری ذرائع پر بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر واقعی پینشن میں 35% اضافہ منظور ہو چکا ہے تو یہ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ اضافہ کس تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کیا یہ 1 جولائی 2026 سے لاگو ہوگا؟ کیا پچھلے مہینوں کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے؟ کیا اضافہ تمام پینشنرز، بیوہ پینشنرز، معذوری پینشن اور لوائقین پر بھی لاگو ہوگا؟ ان سوالات کے جواب مکمل نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح 6,500 روپے ہیلتھ الاؤنس کے بارے میں بھی شرائط واضح ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ رقم تمام EOBI پینشنرز کو ملے گی یا صرف مخصوص عمر، بیماری یا آمدنی والے افراد کو دی جائے گی؟ کیا یہ نقد رقم ہوگی یا ہیلتھ کارڈ اور انشورنس کی صورت میں طبی سہولت فراہم کی جائے گی؟ ناظرین، جعلی نوٹیفیکیشنز اور غلط خبروں سے بھی محتاط رہنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل کسی بھی سرکاری ادارے کا لوگو، مہر اور دستخط استعمال کر کے جعلی خط تیار کرنا آسان ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ویوز حاصل کرنے کے لیے پرانے نوٹیفیکیشن میں نئی تاریخ اور رقم شامل کر کے اسے بریکنگ نیوز کے طور پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی پیغام کو دیکھ کر اپنا شناختی کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ پن کوڈ، OTP یا بایو میٹرک معلومات کسی نامعلوم شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی شخص پینشن اضافے، ہیلتھ الاؤنس یا رجسٹریشن کے نام پر فیس مانگتا ہے تو اسے ممکنہ فراڈ سمجھیں۔
पेंशनर्स को चाहिए कि EOBI की सरकारी वेबसाइट, मुतल्लिका वजारत की प्रेस रिलीज, सरकारी हेल्पलाइन और अपने बैंक से मालूमात की तस्दीक करें। असल खबर एक से ज्यादा सरकारी जराए पर दस्तयाब होती है। सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट या गैर मारूफ वीडियो को सरकारी सबूत न समझा जाए। यह भी वाज़ेह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और EOBI पेंशन का निजाम अलग अलग है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किसी इजाफे का मतलब यह नहीं कि वो इजाफा खुदकार तौर पर EOBI पेंशनर्स को भी मिल जाएगा। दोनों शोबों के लिए अलग कवानीन, बजट और नोटिफिकेशन जारी होते हैं। EOBI पेंशनर्स के मुतालबात बिल्कुल जायज हैं। मौजूदा महंगाई में बुजुर्ग शहरियों के लिए मुनासिब पेंशन और तिब्बी सहूलत फराहम करना हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर 35% इजाफा और 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस बाकायदा तौर पर नाफिज हो जाता है तो ये लाखों खानदानों के लिए बड़ा रिलीफ साबित होगा। लेकिन जब तक मुकम्मल और तस्दीक शुदा सरकारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आता, किसी भी रकम या अदायगी की तारीख को हतमी ना समझा जाए। पेंशनर्स अपनी मौजूदा माली मनसूबाबंदी किसी गैर मुसद्दका खबर की बुनियाद पर तब्दील ना करें और किसी शख्स को रजिस्ट्रेशन या अदायगी के नाम पर रकम ना दें। हम मुतल्लिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि EOBI पेंशन में इजाफे और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक सूरत हाल फौरी तौर पर वाज़ेह की जाए। अगर फैसला मंजूर हो चुका है तो मुकम्मल नोटिफिकेशन, नई रकम, निफाज की तारीख और अदायगी का शेड्यूल अवाम के सामने जारी किया जाए। अगर खबर दुरुस्त नहीं तो सरकारी वजाहत जारी करके बुजुर्ग पेंशनर्स को ज़हनी परेशानी से बचाया जाए। मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, आपकी पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि आपकी बरसों की मेहनत और कानूनी हक है। आप इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब माली सहूलत के मुस्तहिक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बुजुर्गों को सेहत, सुकून और लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। अपना और अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।